نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ حدیث ترک رفع یدین، حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ لیکن مرزا محمد علی انجینئر نے اپنی فطرت سابقہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے اندر بھی جال سازی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ ائمہ محدثین نے ترک رفع یدین کی احادیث کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی ہیں، اور اس کے اوپر اس نے جو جرح کا ذکر کیا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے اس کو بنیاد بنایا ہے۔ یہ آپ پہلے مرزا موصوف کا ایک کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر جاندار تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جی ہماری بھی بغیر ولیدین کی حدیثیں موجود ہیں، جی موجود ہے، پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے، امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا۔ ہاں، رب الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو رب الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے، اور جو رب الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں، وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے۔ نا، سند پہ بحث نہیں کی، متن پہ کی ہے، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ جو رب الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی ثابت نہیں ہے ابن مسعود کی۔ متن کے اوپر بحث کر دی، اور صرف انہوں نے نہیں، امام ابو داؤد نے بھی ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ائمہ محدثین نے ترک رفع یدین والی احادیث کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیثیں ہیں یہ۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے اوپر جو حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو جرح ہے اس کو نقل کیا جو جامع ترمذی کے اندر ہے یہ، اور اسی طرح انہوں نے ایک اور حوالہ دیا ترک رفع یدین کی احادیث کے اوپر جرح کا، وہ اس امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سنن ابی داود کے اندر، وہاں پہ وہ موصوف فرماتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث عبداللہ بن مسعود کو ذکر کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا کہ لیس بصحیح علی ھذا المعنی، یعنی ترک رفع یدین کی حدیث جو عبداللہ بن مسعود سے ہے وہ اس معنی میں درست صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں موصوف نے کی ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 59 ہے، یعنی 59 صفحہ نمبر ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے یہ۔ اب امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو جرح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جرح سند کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، مرزا صاحب، آپ قیامت کی صبح تک لگے رہیں، آپ یہ جرح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی چونکہ ائمہ محدثین دیانتدار ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو یہ جرح ملی ہے لیکن اس جرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث عبداللہ بن مسعود کو ذکر کرنے کے بعد جو اپنا تبصرہ کیا، اس تبصرے سے اس جرح کو جوتی کی نوک سے اڑا کر رکھ دیا یہ۔ اب وہاں پر حضرت امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حدیث حسن، یعنی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، چونکہ حسن جو ہے یہ صحیح حدیث کا ایک درجہ ہے۔ اور اس کے بعد یہی بات کے اوپر امام ترمذی نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد مزید تبصرہ کیا ہے اور فرمایا، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ذکر کیا تو اس کے بعد امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم صحابہ اور بہت سارے اہل علم تابعین کا یہی مذہب ہے، صرف تکبیر اولیٰ والا رفع الیدین کیا جائے، اس کے بعد رفع الیدین نہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی مذہب اہل کوفہ کا بھی ہے، اور یعنی ائمہ احناف کا ہے، اور یہی مذہب جو ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک نے جب امام سفیان ثوری کی الجامع پڑھی تو دوبارہ سے جا کر مروز کے اندر اپنے شاگرد سوید بن نصر کو جب یہی حدیث پڑھائی تو امام عبداللہ بن مبارک نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
تو اس سے امام عبداللہ بن مبارک کا اپنی بات سے رجوع بھی ثابت ہوتا ہے، بالفرض اس جرح کو صحیح مان لیا جائے۔ عبداللہ بن مبارک کی حدیث میں، عبداللہ بن مبارک کی جو جرح ہے حدیث عبداللہ بن مسعود کے اوپر، اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو نسائی شریف کے اندر امام عبداللہ بن مبارک نے حدیث عبداللہ بن مسعود جو اپنے متاخر شاگرد سوید بن نصر جو ہیں جب ان کو پڑھائی تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب موصوف نے ایک اور الزام باندھا کہ عبداللہ بن مبارک تو کرتے تھے، اور میرے بھائی عبداللہ بن مبارک تو ترک رفع یدین کی حدیث کا راوی ہے، 1026 حدیث نمبر ہے سنن نسائی کے اندر، اور اس کے اندر چیپٹر ہے پورا کہ ترک رفع یدین کا، الرخصۃ فی ذالک، الترک فی ذالک، یہ چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے نسائی شریف کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا، اس کا جو مرکزی راوی ہے وہ عبداللہ بن مبارک ہی ہے۔ یہ اب موصوف نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ امام ابو داود نے کہا کہ یہ حدیث تو اس معنی میں صحیح ہے ہی نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو گٹر کی انجینئرنگ کرنی چاہیے تھی، سڑک کی پیمائش کی انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ موصوف چل پڑے حدیث کی انجینئرنگ کرنے کے لیے۔ یہ سنن ابی داود، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ پوری سنن ابی داود کے اندر، پوری سنن ابی داود کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ لیس بصحیح علی ھذا المعنی، حدیث عبداللہ بن مسعود کے بارے میں امام ابو داود کا یہ جملہ پوری سنن ابی داود کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ کو میں چند نام بتاتا ہوں، سنن ابی داود کے چند نسخے ہیں، ایک نسخہ ابن داسہ ہے، ایک نسخہ ابن عرابی ہے، اور ایک نسخہ ابن رملی ہے، اور آخری نسخہ جو ہے وہ امام لؤلؤی کا ہے۔ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سب سے آخری شاگرد ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ سن 275 ہجری ہے، اور یہ نسخہ جو سنن ابی داود کا ہے جو امام ابو لؤلؤی سے منقول ہے، اس کے راوی امام ابو لؤلؤی ہیں، یہ سن 275 ہجری میں ہی سن وفات والے سال امام ابو داود نے پڑھایا ہے۔ یہ اس پورے کے اندر یہ جو آپ کو میں نے 4 نسخے بتلائے ہیں، ان کسی بھی نسخوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں جو موصوف نے سنن ابی داود کے اندر مذکور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، گویا کہ یہ امام ابو داود کے اوپر بھی الزام ہے، اور اسی طرح یہ امام ترمذی کے اوپر بھی الزام ہے کہ امام ترمذی نے اس لیے ان کو نقل کیا ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے یہ جعلی حدیثیں ہیں۔ امام ترمذی نے تو اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، بلکہ ایک نسخے میں، امام ترمذی کے ایک نسخے میں یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح۔ میرے بھائی مرزا صاحب، آپ کی انجینئرنگ تو امام ترمذی نے گٹر کے اندر دفن کر دی ہے۔ یہ